العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منسوخی ڈگری بار بنائے دھوکہ فریب اور مس ریپرزنٹیشن اور وانٹ آف جورسڈکشن کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص کسی ڈگری کو فراڈ، مس ریپرزنٹیشن یا کورٹ کی وانٹ آف جورسڈکشن کی بنا پر چیلنج کرنا چاہتا ہے تو وہ اس حوالے سے ایک اپلیکیشن انڈر سیکشن 12 سب سیکشن 2 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 جس کو ہم عام زبان میں 12(2) کی درخواست کہتے ہیں، وہ سیم کورٹ میں جس کورٹ نے وہ ڈگری جاری کی ہے، جس کورٹ نے حتمی ڈگری جاری کی ہے، اس میں ایک اپلیکیشن 12(2) کی دے گا۔ اس میں 3 گراؤنڈز میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، فراڈ ہو سکتا ہے، مس ریپرزنٹیشن ہو سکتی ہے، یا وانٹ آف جورسڈکشن ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ کے خلاف ان تینوں حوالوں سے کوئی ڈگری جاری ہو گئی ہے تو پھر علیحدہ سے آپ کو دعویٰ دائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ علیحدہ سے کسی قسم کا کوئی بھی دعویٰ جو ہے وہ قطعی صورت مینٹینیبل نہیں ہے، اور 12(2) کی جو اپلیکیشن ہے اسی کو منسوخی ڈگری کا مقدمے کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے میں نے پچھلے دنوں ایک لینڈ مارک اسسمنٹ 2008 کی ہے، ضرور دیکھیے گا۔ اس میں یہ پرنسپلز ڈرا کیے گئے اور باقاعدہ طور پر بلیک لا ڈکشنری کو بھی مد نظر رکھا گیا کہ کس طرح سے فراڈ کیا گیا، کس طرح سے فراڈ جو ہے وہ ہوتا ہے کورٹ آف لا کے اندر۔ مس ریپرزنٹیشن اور وانٹ آف جورسڈکشن جو ہے وہ کہاں کہاں پہ کوسچن آف لا کے طور پہ آرائز آ جاتی ہے، اور کہاں کہاں پہ یہ گرے ایریا میں فال کر جاتی ہیں یہ تمام چیزیں، اور کہاں کہاں پہ یہ گرین ایریا میں فال کر جاتی ہیں۔ 2008 YLR پیج 1931 جو ہے یہ بڑے اچھے انداز سے اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب بھی کبھی کوئی ڈگری فراڈ کی بنا پہ حاصل کی گئی ہے، مس ریپرزنٹیشن کی بنا پہ حاصل کی گئی ہے، وانٹ آف جورسڈکشن تھی، کورٹ کو بلائنڈ رکھا گیا یا کورٹ کو گمراہ کیا گیا ہے، تو بنیادی طور پر ایسی ڈگری منسوخ ہونی جو ہے وہی انصاف کا تقاضا ہے، اور جو ججمنٹ ڈیٹر ہے اس کا بنیادی حق ہے کہ ایسے دھوکہ فریب کی بنا پہ جو ڈگری ہے اس کو وہ منسوخ کروائے۔ اس حوالے سے PLD 1999 لاہور ہائی کورٹ پیج 482 جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کر لیتی ہے، کیونکہ بنیادی طور پر سیم کورٹ کے اندر ہی 12(2) آتی ہے، تو 12(2) کے جو تحت ایک عدالت اپنے اختیارات انصاف کو مینٹین کرنے کے لیے، انصاف کے بول بالا کے لیے اختیارات کو استعمال کرتی ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ کس جگہ پر فراڈ ہوا، کوئی مس ریپرزنٹیشن ہوئی، یا عدالت کو گمراہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 1994 SCMR پیج 1110 اور 2001 SCMR پیج 1984 جو ہے، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے 12(2) میں جو ڈگری حاصل کی گئی ہے فراڈ کے ساتھ، مس ریپرزنٹیشن کے ساتھ، وانٹ آف جورسڈکشن کے ساتھ، جہاں جہاں پہ یہ معاملہ آتا ہے تو ایسی ڈگری جو ہے وہ منسوخ کی جائے گی۔ اب ایک ٹیکنیکلٹی ہے اس میں کہ اگر فرض کریں سپریم کورٹ نے ڈگری یا آرڈر کے اندر کوئی ترمیم کی ہے، اب تو جو اپلیکیشن ہے 12(2) کی وہ پھر ڈسٹرکٹ جو کورٹ ہے وہاں پہ دائر ہوگی، اور اگر ہائی کورٹ نے ڈسٹرکٹ جج کا فیصلہ جو ہے وہ ریویژن کے اندر بحال رکھا ہے تو پھر بھی سیکشن 12(2) کے تحت جو منسوخی ڈگری ہے
اس کی اپلیکیشن ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہی دائر کی جائے گی، کیونکہ ڈسٹرکٹ کورٹ یہ دیکھے گی کہ جو فیکٹس آف کیس ہیں جو کہ حقیقت کے منافی بیان کیے گئے اس دعویٰ میں، اور ڈگری جس کی بنا پر جھوٹ یا فراڈ یا مس ریپرزنٹیشن یا وانٹ آف جوریسڈکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یہ دیکھے کہ کہاں پہ کیا فالٹ آتا ہے، کیا معاملہ ہوا ہے اور کس طرح سے یہ ڈگری ایشو کی گئی ہے۔ تو 12(2) کی اپلیکیشن جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں دائر کی جائے گی۔ اس حوالے سے 1997 CLC پیج 1859 اور 2004 MLD پیج 507 جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے چپٹ کر دیتی ہے۔ اور ابھی پچھلے دنوں ہم نے ایک کیس میں دیکھا کہ ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے اس کی بنا پر ایک پارٹی نے جعل سازی کے ساتھ جو ہے ایک ایگریمنٹ ٹو سیل کیا، اور اس کی بنا پر جعل سازی کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ ایک ڈگری بھی حاصل کر لی اسپیسیفک پرفارمنس کی۔ بعد میں پارٹی کو پتہ چلا وہ باقاعدہ طور پر 12(2) میں آ گئے، اور فراڈ کا عنصر یہاں تک تھا کہ انہوں نے نہ صرف جعلی اقرار نامہ بنایا، فیبریکیٹڈ وٹنسز تھے، حتیٰ کہ تحمیل بھی جعلی کروائی گئی، رپورٹیں بھی جعلی بنوائی گئی۔ خیر ایگریمنٹ ٹو سیل جو تھا وہ پھر وہ ڈگری باقاعدہ طور پر خارج منسوخ ہوئی۔ تو بنیادی جو معاملہ تھا وہ فراڈ کا تھا، اور فراڈ جو ہے وہ واضح ہو گیا، اور اس حوالے سے ہم نے رلائی کیا تھا 1986 CLC پیج 2682 پہ، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ بھئی جو ڈگری ہے وہ ڈگری تو جعلی دستاویز کا سہارا لیتے ہوئے حاصل کی گئی ہے، اور جب معاملہ ہی ظاہر ہو گیا کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے جس پہ رلائی کرتے ہوئے پارٹی نے ڈگری لی ہے، جب وہی فیک ہے، وہی جعلی ہے، تو پھر ساری دال ہی کالی ہے۔ دال میں کچھ کالا نہیں ہے، پوری دال ہی کالی ہے صاحب۔ تو پھر ایسی ڈگری جو ہے وہ سیکشن 12 سب سیکشن 2 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 میں ایسی ڈگری جو ہے وہ بربنائے دھوکہ فریب جو ہے اس کو باقاعدہ منسوخ کیا جانا ہی قریب انصاف ہوگا۔ اس حوالے سے PLD 1975 سپریم کورٹ پاکستان پہ 301 ہمیں کچھ پرنسپلز ڈرا کر دیتی ہے کہ بھئی جو بنیاد تھی وہی جھوٹ پہ تھی، وہی فریب پہ تھی، وہی معاملہ غلط تھا۔ تو اس حوالے سے 1986 CLC پیج 2682 بھی اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دیتی ہے، اور غلط واقعات بیان کیے جاتے ہیں اور سارے معاملات کو فیبریکیٹ کیا جاتا ہے، اور دھوکے فریب اور مس ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے جعلی گواہان کے ذریعے ڈگری لے لی جاتی ہے، تو پھر ایسی ڈگری جو ہے وہ دھوکے پہ مبنی ہے، دھوکہ فراڈ کا عنصر سامنے آ گیا ہے، تو پھر اس کو منسوخ کیا جانا چاہیے۔ بعض اوقات حتیٰ کہ کنسینٹ ڈگریز بھی حاصل کی جاتی ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ایک پارٹی تھرڈ پارٹی تھی، دو پارٹی کے درمیان لٹیگیشن چل رہی تھی، ایک پارٹی تھرڈ پارٹی آئی، اس نے ایک جو ڈیفینڈنٹ پارٹی تھی اس کے ساتھ مل کے ایک ڈاکومنٹ تیار کیا، اور باقاعدہ طور پر ڈاکومنٹ کی بنا پہ اس نے اسپیسیفک پرفارمنس کو دعویٰ دائر کر دیا، اور باقاعدہ راضی نامے کا بیان کروا گیا، کنسینٹ ڈگری۔ اب جو پارٹی تھی پلینٹف، اب ان کے پاس ایک ریمیڈی تھی سیکشن 12 سب سیکشن 2 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کی، کہ بھئی یہ سارا معاملہ دھوکے فریب پہ مبنی ہے، اور تو پھر اس طرح کی جو ڈگری ہے وہ منسوخ کی جانی ہی قریب انصاف ہوگی، کیونکہ کورٹ کو بلائنڈ رکھا گیا، کورٹ سے بھی فراڈ کیا گیا، لسٹ پنڈنس چل رہا تھا، کورٹ میں معاملہ لسٹ تھا، کورٹ میں کیس رواں تھا، زیر التوا تھا، لیکن ایک ڈاکومنٹ پروڈیوس کیا گیا، اور آگے جا کے کیا کیا کہ ایک کنسینٹ ڈگری حاصل کر لی گئی ہے۔ تو جب کورٹ کے ساتھ بھی فراڈ کیا پارٹی نے، تو پھر معاملہ ہی دھوکہ فریب پہ مبنی ہے، یعنی دال میں کچھ کالا نہیں صاحب، ساری دال ہی کالی لگتی ہے۔
تو پھر ایسے جو ڈگری تھی وہ کینسل ہی ہونی تھی. اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں 1982 CLC پیج 2042 ہے اور 2002 CLC پیج 166 ہے، جس میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا اور واضح قانون جو ہے وہ کر دیتا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی بھی ڈگری جو کہ غلط حقائق بیان کرتے ہوئے فراڈ کے ساتھ، مس ریپرزنٹیشن کے ساتھ، عدالت کو گمراہ کرتے ہوئے وارنٹ آف جوریسڈکشن کے ساتھ حاصل کر لی گئی ہے تو پھر اس کو لازمی طور پر منسوخ کیا جانا ہی کرین انصاف ہے. اس حوالے سے سیکشن 12(2) کے اوپر منسوخی ڈگری کے حوالے سے ہمارے کچھ سیگمنٹس جو ہیں سلسلہ وار موجود ہیں. میرے جو یوٹیوب چینل ہے آپ اس میں سے سرچ کیجئے گا اور اس حوالے سے NLR 2009 CLJ پیج 623 کو صاحب ضرور دیکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ مختلف ٹاپکس کے ساتھ ہم گپ شپ لگاتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.